الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل ہلا دینے والے بیانات آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں تو براہ کرم ابھی لائک کا بٹن دبا دیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں کسی ایک بہن، بیٹی یا سہیلی کے ساتھ، شاید یہ بات اس کی زندگی بدل دے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ اور اگر ابھی تک آپ نے محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہ چینل آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم اس گناہ کی بات کرنے آئے ہیں جو نہ ہمیں تھکاتا ہے نہ ہمیں روکتا ہے، لیکن یہ گناہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، اور وہ ہے زبان کا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ بس بہنوں، آج یہ بیان ہم سب کی زبان کے بارے میں ہے، آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ شاید آخری بات آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ سے کسی ایسے گناہ کی بات کرنے آئی ہوں جو نہ ہاتھ سے ہوتا ہے نہ پاؤں سے، نہ اس میں پیسہ لگتا ہے نہ محنت، لیکن یہ گناہ انسان کو سیدھا جہنم تک لے جاتا ہے، اور وہ ہے زبان کا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کہہ دیتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بات اسے جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ میری بہنوں، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی؟ اس لیے آج کا بیان ہے زبان کے گناہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ زبان کی اہمیت۔ قرآن کہتا ہے، انسان جو لفظ بولتا ہے اس پر ایک فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہم سمجھتے ہیں بول دینا کوئی بات نہیں، لیکن ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دے گی، کان گواہی دیں گے۔ جہنم کا پہلا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف۔ گھریلو جھوٹ، بچوں کے سامنے جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ، موبائل پر جھوٹ۔ میری پیاری بہنوں، جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے لیکن ہمیشہ عزت ختم کر دیتا ہے۔ غیبت، مردہ بھائی کا گوشت۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کیا ہے؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، مجلس برباد، خواتین کی محفلوں میں غیبت، واٹس ایپ پہ غیبت، فون کالز پر غیبت۔ ہم روزہ رکھ کر غیبت سے روزہ توڑ دیتی ہیں۔ بہتان اور الزام۔ بہتان وہ جھوٹ جو کسی پر باندھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتان کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ میری بہنوں، ایک الزام کسی کا گھر توڑ دیتا ہے، کسی کی عزت دفن کر دیتا ہے۔ دل دکھانے والی زبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے۔ شوہر کو طعنہ دینا، ساس کو جواب دینا، بچوں کو بد دعا دینا، رشتہ داروں کی تذلیل کرنا، یہ سب زبان کے تیر ہیں جو دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ گالی، بد دعا اور لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ الفاظ واپس پلٹ کر ہم پر ہی آتے ہیں۔ فضول باتیں اور مذاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جہنم میں
منہ کے بل گرنے کی وجہ زبان کی باتیں ہوں گی۔ ہنسی مذاق، طنز، تمسخر لہجہ، کبھی کسی کی شکل، کبھی غربت۔ زبان کی حفاظت کیسے کریں؟ میری پیاری بہنوں، ہم نے اب تک سنا ہے کہ زبان کے گناہ کیسے انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے راستہ اور رہنمائی ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہر وقت بولنا ضروری نہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی بات غلط یا غیر مناسب ہے تو بس خاموش رہنا سب سے بہتر ہے۔ مثال، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی اور کی غیبت جوئی کر رہا ہے یا کسی سے جھگڑا شروع ہو رہا ہے، بس خاموش رہیں۔ خاموشی سے نہ صرف آپ گناہ سے بچتی ہیں بلکہ آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں، ہماری زبان کا ہر لفظ رجسٹر ہو رہا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا بہت ضروری ہے۔ مثال، اگر کسی بہن یا دوست کے بارے میں کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی تو بولنے سے پہلے سوچیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ کسی کا دل دکھائے گی؟ کیا یہ نیکی کی بات ہے یا نقصان دے رہی ہے؟ اگر جواب نقصان یا گناہ کی طرف جائے تو خاموش رہنا سب سے بہتر ہے۔ ذکر کی عادت ڈالیں، روزانہ قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف پڑھیں۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھنا اسے برائی سے بچانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ صبح اٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنا، دن میں کچھ وقت درود شریف پڑھنا، یہ چھوٹی عادت زبان کے گناہ سے بچاتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کی پہچان اچھی بات یا خاموشی ہے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو کر بات کر رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ رکھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ فوراً جواب دیں۔ بولیں تو اچھی بات بولیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ یہ صرف زبان کے گناہ سے بچانے کا طریقہ نہیں بلکہ دلوں کو نرم کرنے اور امن قائم رکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ استغفار اور دعا۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ روزانہ اپنے الفاظ کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ یا اللہ، جو لفظ میں نے آج بے جا کہا مجھے معاف فرما۔ یا اللہ، میری زبان کو تیر کی طرح نہ ہونے دے جو دلوں کو زخمی کرے۔ استغفار اور دعا سے زبان کی حفاظت ہوتی ہے اور دل نرم رہتا ہے۔ عملی نکات برائے زبان کی حفاظت۔ غیبت اور بہتان سے بچیں۔ کسی کی تذلیل یا طعنہ نہ دیں۔ مذاق کرتے وقت کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنی زبان کو اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر کے لیے استعمال کریں۔ میری پیاری بہنوں، زبان کا گناہ جہنم تک لے جا سکتا ہے، لیکن زبان کی حفاظت سے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ خاموشی اختیار کریں، بولنے سے پہلے سوچیں، ذکر اور درود کی عادت ڈالیں، اچھی بات کریں یا خاموش رہیں۔ استغفار کریں، یہ چھوٹی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے گھر، خاندان اور آخرت کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کی بات آپ کے دل کو لگ گئی ہو تو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور دلوں تک پہنچے۔ شیئر کریں، شاید کسی کی زبان رک جائے، کسی کا گھر بچ جائے، کسی کی آخرت سنور جائے۔ اور اگر ابھی تک محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔